بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا واقعہ۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہوں پر ہوا ہے۔ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے بڑھاپے میں پہلے اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا، پھر 13 سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، جیسا کہ فرمان ربی ہے، اور بلا شبہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر گئے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کیا۔ تھوڑی دیر بعد ابراہیم علیہ السلام بچڑے کا بنا ہوا گوشت لائے۔ وہ تو فرشتے تھے، کھاتے پیتے کچھ نہ تھے، اگرچہ بظاہر انسان نظر آتے تھے۔ انہوں نے گوشت کی طرف التفات بھی نہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ میرے دشمن ہوں گے، کیونکہ اس وقت جس سے کوئی دشمنی کرتا تھا تو اس کے ہاں سے کچھ نہ کھاتا تھا۔ ان فرشتوں نے بھی کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا، جیسا کہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے، جب اس نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ گوشت کی طرف نہیں بڑھتے تو ان کو اجنبی محسوس کیا اور خوف کھایا۔ وہ کہنے لگے، خوف نہ کر، ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف عذاب دے کر بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سائرہ کھڑی ہوئی ہنس رہی تھی۔ پس ہم نے اس کو بشارت دی اسحاق کی، اور اس کے بعد اس کے بیٹے یعقوب کی، کہ تیرا بیٹا اسحاق ہوگا اور پوتا یعقوب بھی ہوگا۔ بیوی نے کہا، کیا میں جنوں گی؟ میں بڑھیا ہوں اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہے۔ واقعی یہ تو تعجب کی بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا تو اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہے؟ اے اہل بیت، تم پر خدا کی رحمت و برکت ہو۔ بلا شبہ اللہ تعالی ہر طرح قابل حمد ہے اور بہت بزرگ ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ جو فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے آئے تھے، وہ پہلے حضرت ابراہیم کے گھر وارد ہوئے اور نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بڑی تعظیم کی اور ان کی مہمانداری کے لیے جلدی جلدی بچڑے کا گوشت گرم پتھروں پر سینک کر یعنی کباب بنا کر لائے، اور دسترخوان پر خود بھی مہمانوں کے ساتھ بیٹھ گئے، اور آپ کی بیوی سائرہ کھلانے پلانے میں مشغول ہوئی۔ چونکہ فرشتے کھانا نہیں کھاتے تھے، وہ کہنے لگے، ہم جب تک قیمت نہ دے کھانا نہیں کھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قیمت دے دیجئے۔ انہوں نے پوچھا، کیا قیمت ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو اور کھانا کھا کر الحمدللہ کہنا، یہ ہے اس کی قیمت۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میکائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، پھر آپس میں کہا، فی الواقع یہ اس بات کے قابل ہے کہ خدا تعالیٰ ان کو اپنا خلیل بنائے۔ اب بھی انہوں نے جب کھانا شروع نہیں کیا تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیالات گزر رہے تھے۔ حضرت سائرہ کھڑی ہوئی، ان کی باتوں سے ان کو ہنسی آ گئی۔ پھر فرشتوں نے اصل بات بتا دی، کہا، ہم انسان نہیں فرشتے ہیں، ہم قوم لوط پر عذاب لے کر آئے ہیں تاکہ ان کو ہلاک کیا جائے، اور ساتھ ہی یہ بشارت بھی دے دی کہ اس نا امیدی کی عمر میں حضرت سائرہ کے ہاں بچہ پیدا ہوگا۔ بی بی سائرہ نے تعجب کیا کہ میں بھی پوری بڑھیا ہوں اور میرے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہیں، بچہ کیسے ہوگا؟ فرشتوں نے کہا کہ خدا کے کاموں میں تعجب کرنے کی ضرورت نہیں،
تم پر خدا کی رحمت اور برکت ہو، اے گھر والو، بیٹے کے بعد پوتا یعقوب بھی ہوگا۔ اس کے 7 دن بعد حضرت بی بی سائرہ کو حمل ہوا اور 9 ماہ کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی تعریف بیان کی، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق بخشے۔ بلا شبہ میرا پروردگار ضرور دعا کا سننے والا ہے۔ اے پروردگار، مجھ کو اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والے بنا دے۔ اے میرے پروردگار، ہماری دعا سن۔ اے ہمارے رب، تو مجھ کو اور میرے والدین اور کل مومنوں کو قیامت کے دن بخش دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ میں جا رہا ہوں لیکن تیرے لیے دعا کرتا رہوں گا، لیکن جب خدا نے فرما دیا کہ یہ ازلی مشرک ہے، اس کے لیے دعا کارگر نہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام نے والد کے لیے دعا کرنی چھوڑ دی۔ سورہ زاریات میں بھی ارشاد ہے، ترجمہ، بشارت دی اس کو ایک سمجھدار لڑکے کی، اور اس طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت سورہ الحجر میں بھی ہے، بلا شبہ ہم تجھ کو ایک سمجھدار لڑکے کی بشارت دینے والے ہیں۔ بہرحال جب حضرت اسحاق علیہ السلام 8 دن کے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا ختنہ کرا دیا۔ اسحاق زحاق سے ہے، ہنسنے والے ان کی پیدائش سے حضرت سائرہ کو مسرت اور شادمانی ہوئی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جب جوان ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی شادی اپنے بھتیجے بتوئیل کی نہایت خوبصورت لڑکی رفقہ سے کرا دی۔ رفقہ کے شک میں اطہر سے 2 فرزند پیدا ہوئے، عیسو یا حیث، اور دوسرے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی محبت بڑے لڑکے کے ساتھ تھی اور والدہ حضرت رفقہ کی محبت چھوٹے لڑکے حضرت یعقوب علیہ السلام سے تھی۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام نہایت بوڑھے ضعیف البصر ہو گئے تو اپنے بڑے لڑکے سے فرمایا کہ شکار کر کے لا اور مجھے اچھا کھانا کھلا، میں تیرے لیے برکت کی دعا کروں گا، کیونکہ وہ شکاری تھا۔ حضرت رفقہ سن رہی تھی کیونکہ انہیں چھوٹے لڑکے یعقوب علیہ السلام سے محبت تھی، اس لیے انہوں نے جلدی سے عمدہ کھانا پکا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا۔ انہوں نے والد بزرگوار کے سامنے کھانا رکھا۔ کھانا کھانے کے بعد آپ نے برکت کی دعا کر دی۔ حضرت عیس جب شکار کر کے آیا اور یہ ماجرا سنا تو اس کو یہ بات نہایت ناگوار گزری۔ پھر وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کینہ رکھنے لگا۔ والدہ نے یعقوب کو مشورہ دیا کہ تو اپنے ماموں کے پاس چلا جا جس کا نام لابان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے پاس چلے گئے۔ پہلے حضرت اسحاق ہمیشہ مکہ مکرمہ آتے جاتے رہتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کرتے رہتے تھے۔ جب آخری عمر میں بالکل ضعیف ہو گئے اور نظر بھی بالکل ختم ہو گئی تو اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ وفات کے وقت عمر مبارک 160 سال کی تھی۔ اپنی والدہ ماجدہ بی بی سائرہ کی قبر مبارک کے پاس ملک شام کنان شہر میں دفنائے گئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، حضرت اسحاق علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے بیان ہو گیا۔ انشاءاللہ آئندہ سبق حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ہوگا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔